اچھا پھر فضائل مال کے اندر انہوں نے نا صرف یہاں پہ دروازہ نہیں بند کیا قرآن کو سمجھنے کا، انہوں نے اس کو مزید انشور کیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تفسیر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے تاکہ بالکل انشور ہو جائے کہ کوئی ترجمے کی طرف جائے ہی نہ۔ واللہ یہ میرا دعویٰ ہے، جس نے احادیث نہیں پڑھی، جس نے سنت کو نہیں مانا، اسے قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں میرے بھائی، یہ کیٹاگریز ہیں۔ مرزا جلمی اپنے کئی بیانات میں گاہے بگاہے اس بات کا ڈنڈورا پیٹتا رہتا ہے جی کہ یہ علماء لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ فضائل اعمال اور دیگر کتابوں کے حوالے دے کے اس بات کو کئی دفعہ اس نے بیان کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں۔ جبکہ جن کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، یہ بات قرآن کے مفسرین کے لیے ہے، مجتہدین کے لیے ہے، کہ جو مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اور مسائل شرعیہ میں اجتہاد کرنے کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہے، ان پر ان کو مہارت تامہ اور کامل دسترس ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ پہ موجود تھی، لیکن اس بات کو مرزا جیلمی نے بڑا اچھالا، ڈنڈورا پیٹا۔ ابھی اس بات سے یو ٹرن لیا ہے۔ ایک دیوبندی عالم نے مرزا جیلمی کے حوالے سے بیان دیا اور کہا کہ مرزا جیلمی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تعارف روایات سے کرواتا ہے، اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ روایات کی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ اکرام تو قرآنی شخصیات ہیں، تو ہم تو صحابہ کو قرآن کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ تو اب چونکہ مرزا کے بات خلاف تھی تو مرزا نے اب یہاں یو ٹرن لیا، اور گویا کہ جس طرح مرزا دوسرے علماء کے بارے میں اپنی زبان استعمال کرتا ہے جی کہ جب ان کی دوم پہ پاؤں آتا ہے، جب ان کی اپنی دوم پہ پاؤں آتا ہے، میں وہ لفظ تو نہیں استعمال کرتا، مرزا بہرحال دوسرے علماء کے بارے میں کہتا ہے۔ اب مرزا کے خلاف جب بات آئی تو مرزا نے فوراً یو ٹرن لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، جو سنت کو نہیں جانتے، حدیث کو نہیں پڑھتے، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا جی مرزا صاحب، کیا قرآن سنت اور حدیث کا محتاج ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم سنت کے محتاج کیوں ہیں؟ سنت کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ بھئی قرآن سنت کا محتاج نہیں ہے، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کے محتاج ہیں۔ تو جس طرح مرزا نے کہا کہ واللہ قرآن کو سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، تو میں کہتا ہوں واللہ جیسے قرآن کو سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، واللہ اسی طرح سنت کو ائمہ دین کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ جو بندہ قرآن میں شبہ ڈالے فوراً سنت اور حدیث کا سہارا لو، اور جو شخص سنت اور حدیث میں شبہ ڈالے فوراً ائمہ دین کا سہارا لو، صحابہ اکرام، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کا سہارا لو کہ انہوں نے اس سنت کی جو وضاحت وہ کیا کی ہے، انہوں نے اس حدیث اور سنت کو اور ان روایات کو کس طریقے سے سمجھا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ائمہ دین کے محتاج ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ منکرین حدیث وہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کے جو آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں وہ حدیث کا سہارا تو لیتے ہیں، لیکن اس میں اپنی من مانی تعبیرات اور اپنے من مانی کر کے اس میں جو نا وہ باطل توجیہات اور باطل اس کی تعبیرات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر ہم حدیث سے، اور حدیث کو سمجھیں گے تو ہم ائمہ دین سے۔ تو اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک علم سنت اور حدیث کا ضروری ہے۔ جب ہم سنت کی بات کریں گے تو ظاہر ہے سنت تو حدیث کے اندر موجود ہے، تو حدیث ہمارے پاس آئیں تو حدیث کو سمجھنے کے لیے حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، حدیث ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، اس کے لیے بھی جو علوم ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ یعنی حدیث کے لیے اصول حدیث کی ضرورت ہے، اسماء و رجال کی ضرورت ہے۔ اصول حدیث اور اسماء و رجال کے علم کے بغیر حدیث تک ہم نہیں پہنچ سکتے، سنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم سنت کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث اور اسماء و رجال کے محتاج ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ان علوم کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن سے شروع کر لیتے ہیں۔ ایک مفسر قرآن جب قرآن کی تفسیر کرے گا، سب سے پہلے اسے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے قرآن کی لغت آنا ضروری ہے۔
قرآن کی جو لینگویج ہے، قرآن کی جو زبان ہے وہ آنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی لغت وہ عربی ہے۔ پھر جب عربی سے اس کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرے گا تو جس زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے اس زبان کا آنا بھی ضروری ہے۔ عربی کے محاورات کیا ہیں، اردو کے محاورات کیا ہیں، ان محاورات کا فرق بھی ضروری ہے۔ اور پھر قرآن فصیح و بلیغ عربی میں ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت، معانی بیان بدیع ان کا آنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کی صرف و نحو کا آنا بھی ضروری ہے۔ صرف، نحو، معانی بیان بدیع، لغت عرب، محاورات عرب، اردو کے محاورات، یہ علوم ہے سارے، ان علوم کا قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے آنا ضروری ہے۔ پھر جب قرآن مجید سے مسائل کا استنباط کرے گا، قرآن مجید میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید یا کتاب اللہ کی فقہا نے اقسام بیان کی ہیں کہ جو احکامات بیان کیے ہیں ان کو اس انداز سے استنباط اس کا کیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ میں خاص بھی ہے، عام بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، مشترک بھی ہے، مؤول بھی ہے، حقیقت و مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ مسئلہ عبارت الناس سے ثابت کرنا ہے کہ اشارت الناس سے، دلالت الناس سے ثابت کرنا ہے کہ اقتضاء الناس سے ثابت کرنا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی 20 اقسام ہیں، ان اقسام کے اوپر اس کو مہارت تامہ اور کامل دسترس ہونا ضروری ہے۔ حدیث ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، راجح ہے کہ مرجوح ہے، اس کے معارض کو دوسری حدیث تو نہیں، اور یہ حدیث قابل عمل ہے کہ قابل عمل نہیں ہے، یہ ساری جو علوم ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ پھر جب حدیث کی بات آتی ہے، حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اصول حدیث، اسماء و رجال، ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ علوم سارے کے سارے ضروری ہیں۔ وہ جو لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے اور ایک مجتہد کے لیے ان علوم کا جاننا ضروری ہے، وہ اس درجے کے عالم کے لیے ہے۔ باقی ایک عام شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی کی رہنمائی حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو عربی زبان جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب یہ بیان کیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، حضور صحابہ اکرام کو قرآن سکھاتے تھے۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 61 ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم جوان تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے، ہم قرآن سیکھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان سیکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا القرآن من اربعۃ، 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود، سالم ابی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے قرآن کے ماہر اور قرآن کی سمجھ رکھنے والے کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب جہاں تک بات ہے قرآن مجید کو سنت سے سمجھنے کی، تو مرزا اتنی بات تو مان گیا کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کے محتاج ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن درجے کی حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ امام دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی جلد نمبر 162 رقم 119 یہ بیان کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے۔ امام ہبۃ اللہ لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں، اور اس کے علاوہ حافظ ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ میں، اور امام ابن ابی زمانی نے اپنی کتاب اصول السنہ میں یہ روایت نقل کی، اور یہ روایت درجہ حسن کی روایت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ سیأتی ناس یجادلونکم بشبہات القرآن، کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے شبہات کے ذریعے تمہارے ساتھ مجادلہ کریں گے، فخذوہم بالسنن، تم ان کو سنت کے ذریعے پکڑو، فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، کیونکہ سنت کو جاننے والے اصحاب سنن وہ کتاب اللہ کو زیادہ جانتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کتاب اللہ کو جاننے کے لیے ہمیں سنت کی ضرورت ہے، اور سنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ائمہ دین کی ضرورت ہے۔ جو قرآن میں شبہ ڈالے سنت کا سہارا لو، جو سنت میں شبہ ڈالے ائمہ دین کا سہارا لو، تو بات بالکل ائمہ دین کے اوپر آ کے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ لیکن مرزا جرمی کیا کرتا ہے، جب پھنستا ہے تو یو ٹرن لے لیتا ہے، جب اماموں کی بات آتی ہے
تو اماموں کو مامے کہتا ہے کہ اپنے مامے اپنے کو رکھو اور ان کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتا ہے. اور یہی جو ایک شخص گمراہ ہوتا ہے, راہ ہدایت سے بھٹکا ہوتا ہے, اس کی نشانی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور حدیث میں اپنی من مانی باطل تعبیرات کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن مجید کے حوالے سے جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, امام ترمذی اس کو حسن صحیح قرار دیا, حضور فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے قرآن میں بغیر علم کے بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے قرآن میں اپنی رائے کے ساتھ بات کی پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہی وجہ ہے کہ جتنے گمراہ فرقے گزرے ہیں, گمراہ لوگ گزرے ہیں, انہوں نے یہی تو کام کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھنے سیکھنے کی کوشش کی اور اپنی طرف سے اس کا مفہوم بگاڑنے کی کوشش کی, گمراہ ہو گئے. مثال کے طور پہ معتزلہ, خوارج, روافض. خوارج کی تو باقاعدہ نشانیاں بیان کی گئیں احادیث طیبات میں کہ وہ قرآن پڑھیں گے, قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. صحیح بخاری میں 6930, 31, 32, 33 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2470 تک یہ مسلسل احادیث ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے, قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یتلون کتاب اللہ رتبا لینا, وہ کتاب اللہ کو بڑے مزے سے پڑھیں گے. اور سنن ابی داؤد میں الفاظ یہ ہیں کہ یدعون الی کتاب اللہ, وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو اب یہ دیکھ لیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہوئے. کیوں؟ اس لیے قرآن کو انہوں نے اس طریقے سے نہیں سمجھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یا جس طرح حضور کے صحابہ نے سمجھا. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں, سنت کے محتاج ہیں. جو قرآن میں شبہ ڈالے, محمد شیخ ہو یا گاندھی جیسے لوگ ہوں, تو فوراً حدیث کا سہارا لو. اور جو حدیث میں شبہ ڈالے جس طرح مرزا جیلمی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, تو فوراً آئمہ دین کا سہارا لو. آئمہ دین کے اوپر آ کے بات ان کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ الگ ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ لوگ پھر کہیں گے کہ اپنے مامے اپنے کو رکھو. اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو. مامو پارٹی سانو نہ کو فتوا دسو. جس طرح مرزا جیلمی کہتا کہ اپنے اماموں کو کہتا اپنے مامے اپنے کو رکھو.